بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجیل کے شارحین کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام نے زمین کے تمام جانوروں کی انواع کو کشتی پر سوار کیا اور یہ انہی کے اقدام کا نتیجہ ہے کہ باوجود طوفان کے جانور زمین سے معدوم نہیں ہوئے۔ اس عقیدے کے مطابق زمین پر رہنے والے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی پر سوار کیا گیا۔ جو لوگ اس عقیدے کو شک و شبہ سے بالاتر قرار دیتے ہیں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لائے گئے جانوروں کو کس طرح کشتی میں رکھا گیا، اس کی خوراک کا کیا انتظام کیا گیا، اور یہ کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ کس طرح رکھا گیا، ان سب سوالات کا جواب تلاش کرنا محال ہے۔ اور پھر یہ کہ مختلف براعظم میں رہنے والے جانوروں کو کس طرح اکٹھا کیا گیا، کیونکہ ممالیہ قطب پر کینگرو آسٹریلیا اور جنگلی بھینسیں امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ مزید مشکل سوال یہ ہے کہ سانپ، بچھو اور دوسرے جنگلی اور زہریلے جانوروں کو کس طرح پکڑا گیا اور سیلاب ختم ہونے تک انہیں ان کے قدرتی ماحول سے دور کس طرح رکھا گیا۔ ناظرین، عہد نامہ عتیق کی تفصیلات پر یہ سوالات وارد ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں کہ روئے زمین کے تمام جانوروں کو طوفان سے پہلے کشتی میں سوار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ روئے زمین کے تمام جانوروں کو طوفان سے پہلے کشتی پر سوار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، یہ طوفان زمین کے ایک خاص علاقے میں آیا تھا، سو کشتی پر سوار کیے گئے جانور صرف وہی ہوں گے جو طوفان سے متاثر ہونے والے علاقے میں پائے جاتے تھے۔ تاہم یہ امر بالکل واضح ہے کہ اس علاقے میں موجود جانوروں کی تمام اقسام کو کشتی پر اکٹھا کر لینا ایک محال امر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ماحول میں موجود تمام جانوروں کو تلاش کر کے انہیں اکٹھا کرتے۔ مزید یہ کہ ان کے لیے اس علاقے میں موجود حشرات کی جملہ اقسام کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کے نر اور مادہ کی تمیز کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ سو گمان غالب یہی ہے کہ یہاں کشتی نوح میں صرف وہی جانور اکٹھے کیے گئے جن کا پکڑنا آسان اور جو پالتو اور انسان کے لیے مفید جانور تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً کشتی پر جو جانور سوار کیے ان میں گائے، بھیڑیں، گھوڑے، اونٹ اور اس طرح کے وہ جانور شامل تھے جو طوفان کے بعد نئی زندگی کے آغاز کے لیے ضروری تھے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے مویشیوں کا بڑا حصہ تباہی کی نظر ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشتی پر جانوروں کو سوار کرنے کے حکم کی حکمت یہ تھی کہ طوفان کے بعد یہ جانور زندگی کے عصر نو آغاز میں کام آ سکیں، نہ یہ کہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ چونکہ طوفان عالمی نہیں علاقائی تھا، سو ان جانوروں کی نسل ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ممکن تھا کہ طوفان کے بعد دوسرے علاقے سے جانور ہجرت کر کے اس علاقے میں آ جاتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پھر سے پہلے کی طرح آباد ہو جاتے۔ بنیادی مسئلہ طوفان کے بعد اس علاقے میں نئی زندگی کے آغاز کا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے اکٹھے کیے گئے جانوروں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ بعض علماء اسلام اور ماہرین طبقات الارض اور علماء طبیات کے نزدیک یہ طوفان تمام کرۂ ارض پر حاوی تھا، اور ایک یہ نہیں بلکہ ان کے خیال میں اس زمین پر متعدد ایسے طوفان آئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اور پہلی رائے کی تسلیم کرنے والوں کے آثار سے متعلق سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جزیرہ یا عراق عرب کی اس سرزمین کے علاوہ بلند پہاڑوں پر بھی ایسے حیوانات کے ڈھانچے ہڈیاں بکثرت پائی گئی ہیں جن کے متعلق ماہرین علم طبقات الارض کی یہ رائے ہے کہ یہ حیوانات صرف پانی میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی سے باہر ایک لمحہ بھی ان کی زندگی دشوار ہے، اس لیے کرۂ ارض کے مختلف پہاڑوں کی ان بلند چوٹیوں پر ان کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانہ میں پانی کا ایک ہیبت ناک طوفان آیا جس نے پہاڑوں کی ان چوٹیوں کو بھی اپنے غرقابی سے نہ چھوڑا۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے سوار ہونے والا جانور طوطی یا چیونٹی تھی، اور آخری جانور گدھا تھا، اور ابلیس بھی گدھے کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلا پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا وہ طوطی تھا، اور سب سے آخر میں سوار ہونے والا حیوان گدھا تھا، اور ابلیس بھی گدھے کی دم کے ساتھ کشتی میں داخل ہوا۔ اس روایت میں لفظ الدورہ آیا ہے جس کے معنی ایک قسم کی طوطی ہے۔ نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ ایک قول کے مطابق یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول کے ساتھ لیپا گیا تھا، اور کشتی میں 3 دروازے تھے۔
जिन्हें कश्ती के साथ जोड़ने के लिए लोहे का कीलों का इस्तेमाल किया गया था। कश्ती में 3 मंजिलें बनाई गई थीं। सबसे नीचे वाली मंजिल तिरिंदों, परिंदों और हशरातुल अर्ज यानी जमीनी कीड़ों के लिए थी। दरमियानी मंजिल चौपाए वगैरह और दीगर जानवरों के लिए थी, जबकि सबसे ऊपर वाली इंसानों के लिए थी। और फिर तूफान के इंतजार में बैठ गए। थोड़े अरसे के बाद हुक्म अजदी आ पहुंचा कि ए नूह, रूह जमीन के जानवरों में से एक एक जोड़ा पकड़कर इस कश्ती में सवार कर लो। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने हवाओं को हुक्म दिया कि वो रूह जमीन के जानवरों को समेटकर इस मैदान में लाकर जमा कर दें। चुनांचे हवाओं ने जहां के जानवरों को इस मैदान में लाकर जमा कर दिया। तफसीर मुअल्लिमुल तंजील में लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने मक्खी और मच्छर तक का एक एक जोड़ा कश्ती में पहुंचा दिया। इसके बाद जब आप दरिंदों और खूनखार जानवरों की तरफ मुखातिब हुए तो साथ ही अल्लाह ताला से दरियाफ्त फरमाया कि ए नूह, इनके दरमियान अदावत किसने डाली है? अर्ज किया, मौला तूने। हुक्म हुआ, हमने ही अदावत डाली है और अब हम ही आपस में इनकी दोस्ती और मोहब्बत कायम कर देंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन वाकयात से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।